اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ ارشاد ہوتا ہے تیرے رب کی قسم وہ اس وقت تک سچے مومن نہیں ہوں گے جب تک وہ آپ کو حاکم کے طور پر قبول نہ کریں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے بنائے ہوئے حکم پر کسی قسم کا دھک یا عدم اطمینان محسوس نہ کریں اور انہیں پوری طرح سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ سچے ایمان کی اہم ترین علامات میں سے ایک یہ ہے کہ تمام احکامات اسلامی پر یقین رکھنا اور کسی ایک کا انتخاب نہ کرنا اور اختلافات میں رسول اللہ کے حکم پر قائم رہنا ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ مومن کی زندگی میں من مانی نہیں ہوتی، بقول شاعر قید ہوئے جو لوگ اپنی منمانی میں دیکھ رہے ہیں دشواری آسانی میں۔ جو شخص مومن بننا چاہتا ہے اور مومن رہنا چاہتا ہے اور مومن ہونے کے ثمرات سے مستفیض ہونا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خدا کے تمام احکامات سے وابستگی کا اظہار کرے اور ہر جگہ وابستگی محسوس کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کوئی خدائے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، لیکن باقی معاملات میں سر تسلیم خم نہ کرے تو وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے مشرک کہلائے گا۔ پھر امام نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ فلا وربک لا یؤمنون، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک تمام معاملات میں اپنے سر کو تسلیم نہ کرے۔ بعض اوقات ایک شخص مومن ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، لیکن شادی کی رات خدا کو بھول جاتا ہے۔ مسجد میں روزانہ باجماعت نماز پڑھتا ہے، رجب شعبان رمضان کے روزے رکھتا ہے، لیکن ماں باپ یا بیوی بچوں کے ساتھ تندی سے پیش آتا ہے۔ کیا یہ شخص مومن کہلائے گا؟ یا کوئی اللہ رسول کی باتیں بڑے شوق سے، بڑے غور سے سنتا ہے، لیکن باپ کی میراث کے معاملے پر اپنے بھائی سے قطع تعلق کر کے بیٹھ جاتا ہے، کیا یہ مومن کہلائے گا؟ کیا رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ لا تقطع رحمک وان قطعتک، اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو چاہے انہوں نے تم سے رابطہ توڑا ہو؟ اور کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس قوم میں کوئی ایک فرد بھی قطع رحم کرنے والا ہوتا ہے تو پروردگار اس پر فرشتوں کو نازل نہیں کرتا؟ اسی طرح ایک اور مثال جو مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑے اختلافات کی سبب بنی اور آج تک مختلف لیولز پر مذہبی حلقوں میں نظر آتی ہے، وہ مسئلہ خلافت اور سیاست ہے۔ بہت سے لوگ سیاسی میدان میں اسلامی قوانین کو ناقص سمجھتے ہیں اور ہر طرح کی سیاسی ایکٹیویٹی سے دور رہتے ہیں۔ اسلام کو سیاست سے کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں پر حکومت کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے جو نہ اخلاق اسلامی سے آگاہ ہو، نہ آداب اسلامی سے آگاہ ہو، نہ سیاست اسلامی سے آگاہ ہو، نہ احکامات اسلامی جانتا ہو؟ مسلمان اپنے اوپر اپنے غیر کو کیسے مسلط ہونے دے سکتے ہیں؟ بقول اقبال عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔